مجھے اپنے چیف جسٹس پہ فخر ہے۔ ایکسٹینشنز کے بھکاریوں کی لمبی فہرست ہے اس ملک، کوئی باوقار آدمی، کوئی باعزت آدمی ایکسٹینشن نو۔ آپ دوسروں کا بھی حق کھا رہے ہوتے ہو، آپ ایک غلط ٹریڈیشن کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ ایک لالچی اور ہوس کے مارے آدمی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہیٹس آف ٹو مائی چیف جسٹس۔ ویورز آئی ایم سوری، میں نے کہا تھا کہ آخری بات یہ وہ میرے سامنے ٹی وی چل رہا ہے، میوٹ ہے، آواز نہیں ہے۔ میں نے ٹکٹ دیکھا ایک نیچے کہ ہمارے چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے چیف جسٹس پہ فخر ہے۔ ایکسٹینشنز کے بھکاریوں کی لمبی فہرست ہے اس ملک، جو آدمی اس لیول پہ ایکسٹینشن سے انکار کرے وہ قابل احترام ہے۔ اور میں کوئی آگے ملنے میں نہیں ملتا کسی سے، کوئی ہو فن خان بڑے سے بڑا، میری یہ ٹریڈیشن ہے، میری عادت ہے۔ آئی ایم ٹو لیزی، میں وہ نیٹ ورکنگ اور پی آر اور سوشلائز کرنے کو پروسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں، میں نہیں ملاتا۔ یہ جو بات میں نے پڑھی ہے، ٹکر چل رہا ہے میرے سامنے، میوٹ ہے، بند ہے، آواز نہیں آ رہی۔ تو میں نے خاور کو کہا کہ یار یہ میں نے ٹکر پڑھا ہے تو جب یہ ایکسٹینشن لیے بغیر اپنے گھر جائیں گے، میں ان سے وقت لے کے پھولوں کے ساتھ ان کو سلام کرنے جاؤں گا اور ان کا شکریہ ادا کرنے جاؤں گا۔ کوئی باوقار آدمی، کوئی باعزت آدمی ایکسٹینشن نو۔ آپ دوسروں کا بھی حق کھا رہے ہوتے ہو، آپ ایک غلط ٹریڈیشن کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ ایک لالچی اور ہوس کے مارے آدمی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہیٹس آف ٹو مائی چیف جسٹس، تھینک یو۔ لیکن یہ جو کہ ہم ڈھول بھی لاتے ہیں اور بارات بھی، یہ مایوب سی بات ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے پنجاب کا ہمارا اپنا ایک کلچر ہے کہ سانجی ہوتی ہیں، تو وہ سانج اپنی جگہ پہ اگر قائم رہے تو بہتر ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو مارا یہ ٹھیک ہے کہ جو ہم کو مارے گا ہم ماریں گے، ہمت ہے تو مار لو بھائی۔ پاکستان تو ہے ہی یہ بزکشی کا میدان، پاکستان بزکشی کا میدان، یہ کوئی آئین قانون فلانا نہ۔ کراچی میں ایک لڑکی روند کے گزر گئی، پورا خاندان کھا گئی، صلاح ہو گئی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی پیسے پوسے وصول لو اپنے مردوں کے، ورنہ اس سیادے میں ویسے فرق نہیں۔ تو یہ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات پشاور میں، سندھ میں، اسلام آباد میں، وہ جو نور مقدم یا پتہ نہیں چھوڑے۔ تو عمران خان کے یہ اس نے کہا اپنا گنڈا پور نے کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو چکے، اگر ایک دو ہفتے میں قانونی طور پہ عمران خان رہا نہ ہوا تو عمران کو ہم خود رہا کروا لیں گے، اگر گولی چلائی گئی تو پہلی گولی میں خود کھاؤں گا۔ اللہ کرے اس پہ عمل ہو، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ بڑک تھی، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اور یاد رکھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سقراط کو ان خبیثوں بدبختوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہزاروں سال بھی، جنہوں نے سقراط جیسے آدمی کو سزائے موت دی تھی، زہر کا پیالہ۔ اور وہ جب اس کے ہمدردوں نے، اس کے عاشقوں نے سقراط کو کہا کہ جیل سے ہم آپ کو، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو ایک اصولی جنگ لڑی ہے، لیکن میں ریاست کا، اپنی ریاست کا احترام کروں، میں مفرور ہو کے نہیں زندہ رہنا چاہتا، ختم۔ اچھا، تو جہاں تک عمران خان کو بزور گن پوائنٹ پہ رہا کرانے والی بات ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، نو، گو بائی دا بک۔
مجھے پتہ بھی ہو کہ اس جج نے بدنیتی بددیانتی کی وجہ سے میرے خلاف فیصلہ دیا، اگر تو میں اس کورٹ میں گیا ہوں تو پھر مجھے اس کی عزت رکھنی چاہیے جیسے سقراط نے اپنی ریاست کو مارا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس طرح کی تقریر کر کے عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے، کانسپریسی تھیریز اور پتہ نہیں کیا کیا، کون کس کا ایجنٹ ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ بنیادی طور پہ جو بات مجھے علی امین گنڈا پور کی اچھی لگی وہ جو مریم کے حوالے سے، اتنا تو ہم میں شرم لحاظ، میرا بدترین دشمن بھی ہو، مجھے شدید نفرت ہو اس کی بیٹی میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنی بیٹی اس میں دکھائی دے گی، مارا چھوڑیں، اللہ کرے اس پہ عمل ہو، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ بڑک تھی، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اور یاد رکھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سقراط کو ان خبیثوں بدبختوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہزاروں سال بھی، جنہوں نے سقراط جیسے آدمی کو سزائے موت دی تھی، زہر کا پیالہ، اور وہ جب اس کے ہمدردوں نے، اس کے عاشقوں نے سقراط کو کہا کہ جیل سے ہم آپ کو، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو ایک اصولی جنگ لڑی ہے، لیکن میں ریاست کا، اپنی ریاست کا احترام کروں، میں مفرور ہو کے نہیں زندہ رہنا چاہتا، ختم۔ اچھا، تو جہاں تک عمران خان کو بزور گن پوائنٹ پہ رہا کرانے والی بات ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، نو، گو بائی دا بک۔ مجھے پتہ بھی ہو کہ اس جج نے بدنیتی بددیانتی کی وجہ سے میرے خلاف فیصلہ دیا، اگر تو میں اس کورٹ میں گیا ہوں تو پھر مجھے اس کی عزت رکھنی چاہیے جیسے سقراط نے اپنی ریاست کو مارا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس طرح کی تقریر کر کے عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے، کانسپریسی تھیریز اور پتہ نہیں کیا کیا، کون کس کا ایجنٹ ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ بنیادی طور پہ جو بات مجھے علی امین گنڈا پور کی اچھی لگی وہ جو مریم کے حوالے سے، اتنا تو ہم میں شرم لحاظ، میرا بدترین دشمن بھی ہو، مجھے شدید نفرت ہو اس کی بیٹی میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنی بیٹی اس میں دکھائی دے گی، مارا چھوڑیں۔